اردو بولنے والوں کے لیے قرآن کا ترجمہ یاد کرنا بہت آسان ہے، کیونکہ اردو میں ہم کئی ورڈز عربی والے استعمال کرتے ہیں جو قرآن میں آئے ہوئے ہیں۔ جب ہم غور کریں گے روٹ ورڈز پہ تو آپ کو پتہ چلے گا کہ شیپ تھوڑی سی چینج نظر آئے گی، لیکن ہوتا وہی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ ورڈ جو آیا ہوا ہے قرآن میں بھی اور جو ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، وہ ہو سکتا ہے کبھی سیم مطلب بھی ہو، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کا مطلب الگ ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو چلے دیکھتے ہیں کہ سورہ الفاتحہ میں جو ورڈز آئے ہوئے ہیں وہ ہم اردو میں کس طرح استعمال کرتے ہیں۔ للہ، جیسے بولتے ہیں الحمدللہ، الحمد بھی بولتے ہیں نا، جب کوئی پوچھتا ہے کیسے آپ، الحمدللہ ہم اچھے، تو وہ بھی ہم استعمال کرتے للہ للہ۔ لہٰذا عربی کے کچھ ورڈز ایسے ہوتے ہیں جو ایک سے زیادہ معنی بھی رکھتے ہیں، جیسے فار ایگزامپل قرین آتا ہے سورہ قاف میں 2 جگہ آتا ہے۔ پہلے جو آتا ہے قرین 23 نمبر آیت میں، اس میں قرین کا مطلب ہے فرشتہ، لیکن جو 27 نمبر آیت آتی ہے سورہ قاف کی، اس میں قرین کا مطلب ہے شیطان کی۔ تو ایک ورڈ کے کئی میننگ بھی ہو سکتے ہیں۔ اب دیکھیں عربی میں اور اردو میں الحمدللہ ہم اردو والے بھی بولتے ہیں۔ پھر اور کیا آیا، رب بھی بولتے ہیں نا ہم، رب میرا رب اللہ ہے، وہ بھی اردو والے بولتے ہیں۔ اب العالمین بھی آپ اگر دیکھیں تو ہم بولتے ہیں نا عالم برزخ، عالم کفر، عالم اسلام، تو اس وقت ہم استعمال کرتے ہیں۔ ایون آپ دیکھیں مالک بھی ہے، الرحمن الرحیم تو جنرلی بولتے رحمان ہے، وہ رحیم ہے، ہمیں معاف کرنے والا ہے، تو اس طرح سے بھی ہم استعمال کرتے ہیں۔ ایون مالک دیکھیں، مالک ہم بولتے ہیں اس کا مالک یہ ہے، اس گھر کا مالک یہ ہے، تو مالک بھی ملکیت، املاک، یہ اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ پھر یوم بھی دیکھیں آپ، یوم دین کے لیے استعمال ہوتا ہے، اردو میں بھی ہم دین کے لیے ہی استعمال کرتے ہیں۔ کیسے؟ جیسے ہم بولتے ہیں یوم آخرت، یوم آزادی، یوم جمہوریہ، تو یوم کا مطلب ہی دین ہوتا ہے، اردو میں بھی یوم دین کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اس کی پلولر ہوتی ہے ایام۔ اس کے بعد ہے الدین، دین ہم جنرلی کس لیے استعمال کرتے ہیں، ہمارا دین اسلام ہے، اس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ حالانکہ قرآن میں جو الدین ہے وہ الگ الگ معنوں میں بھی استعمال ہوا ہے، لیکن اردو میں ہم وہ ریلیجن کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اسی طرح ہم نعبدو بھی استعمال کرتے ہیں اردو والے۔ کس طرح استعمال؟ عبادت کے معنی میں، عابد، معبود، میرا معبود اللہ ہے، ہم عبادت کرتے ہیں، تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ پھر واو جو آیا ہے نعبدو و ایاک، تو وہ جو ہے وہ بھی اردو والے استعمال کرتے ہیں۔ کیسے؟ شان و شوکت، خوشی و مسرت، عفو و درگزر، اس طرح سے استعمال ہوتا ہے۔ پھر نستعین سیم ہم استعمال نہیں کرتے، لیکن پھر بھی جیسے استعانت ٹف اردو ہوتی ہے، اس میں تعاون، ہمارا تعاون کیجیے، ہمارے ساتھ کوآپریٹ کیجیے، اس معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ پھر اہدنا بھی دیکھیں ہم کس طرح اردو والے استعمال کرتے ہیں، ہدایت سے ہے نا، تو ہدایت، ہادی برحق، تو ہدایت کے معنی میں ہم استعمال کرتے ہیں، ہدا سے ہے۔ پھر صراط آپ نے سنا ہوگا، پل صراط جو ہے وہ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے، پل صراط سے ہمیں گزرنا ہے قیامت کے دن۔ پھر مستقیم بھی دیکھیں، خط مستقیم، جب آپ اسکول میں تھے تو جب آپ نے جیومیٹری کے پرابلم سالو کیے ہوں گے تو اس وقت ٹیچر کہتے تھے کہ ایک خط مستقیم کھینچیے، یعنی کیا، ایک اسٹریٹ لائن کھینچیے، تو خط مستقیم یہ بھی ہم استعمال کرتے ہیں۔ استقامت بھی اسی سے ہے۔ پھر انعمت، انعمت انعام، انعام دیتے ہیں، انعام یافتہ، نعمت کے لیے بھی ہم اردو میں بولتے ہیں نعمت، انعام۔ پھر علیہم میں اعلیٰ جو آیا ہوا ہے، علیحدہ، علی العموم، علی الاعلان کیا اس نے، علی الاعلان اس نے یہ چیز کی تھی، تو اس طرح بھی استعمال ہوتا ہے۔ پھر مغضوب ہم کس طرح استعمال کرتے ہیں، جیسے غضب بولتے ہیں، بہت غضب ہو گیا، غضبناک ہو گیا وہ، اس طرح استعمال ہوتا ہے اردو میں۔ پھر ضالین بھی دیکھیں ہم کیسے بولتے ہیں کہ ضالین دلالت، گمراہی جو ہوتی ہے،
اس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو آپ دیکھیں گے موسٹ آف دا ورڈس جو سورہ فاتحہ میں آئی ہوئی ہے وہ اردو میں استعمال ہوتی ہے، لیکن تھوڑا بہت آپ کو شیپ تھوڑی الگ نظر آئے گی، ورنہ دیکھا جائے تو وہ اردو میں استعمال کرتے ہیں۔